بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج یکم شوال 11 اپریل 2024 عید الفطر کا مقدس دن، 30 روزے مکمل ہونے کے بعد پوری دنیا میں مسلمان عید الفطر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے روزے دار بندوں کے لیے انعام کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کا دن ہے۔ عید کا دن محبتیں بانٹنے کا دن ہے۔ عید کا دن ناراضگیاں دور کرنے کا دن ہے۔ عید کا دن غریبوں کی مدد کرنے کا دن ہے۔ عید کا دن آپس کی رواداری کو قائم کرنے کا دن ہے۔ عید کے دن بچھڑے ہوئوں کو ملانے کا دن ہے۔ عید کا دن اپنے دل میں سے رنجش کو نکال کے اس میں محبت کو عام کرنے کا دن ہے۔ عید الفطر میں مسلمان بڑی فراخ دلی کے ساتھ فطرہ ادا کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور سربسجود ہوتے ہیں۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب ہم کوئی خوشی کا دن مناتے ہیں، کوئی تہوار مناتے ہیں، تو ہم جب تہوار مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو اس خوشی میں بھی عبادت کا اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی عام دنوں میں ہم 5 نمازیں فرض پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن جب عید منانے کے لیے آتے ہیں تو اس دن 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ یعنی جب ہم خوش ہوتے ہیں تب بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، جب غم میں ہوتے ہیں تب بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ہر ایک حالت میں اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کو اپنی خوشی میں شامل کریں، غم میں تو شامل بہت ساری دنیا کرتی، خوشی میں لوگ رب کو بھول جاتے ہیں، خوشی میں لوگ عبادت گاہ کی طرف رسمن جاتے ہیں اور پھر فراموش کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ خوشی میں اپنے رب کو شامل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوشیوں کو 4 گنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوشیوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اسلام نے یہ قانون رائج کیا کہ اگر کبھی خوشی کا دن آئے گا، مثال کے طور پر اگر عید الفطر آئے گی تو 6 نمازیں پڑھیں گے، عید الاضحیٰ آئے گی 6 نمازیں پڑھیں گے، شب برات آئے گی ساری رات نماز پڑھیں گے، عاشورہ کا دن آئے گا روزہ رکھیں گے۔ یعنی کوئی بھی اگر مقدس دن ہمارا آئے گا تو ہم اس میں عبادت کا اضافہ کرتے ہیں، تاکہ اس بات کا اعلان کر سکیں کہ ہمارے رب ہم خوشی کے دن بھی آپ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں۔ اور آج کی عید بڑی سادگی کے ساتھ اس لیے پوری دنیا میں مسلمان منا رہے ہیں، اس لیے مسجدیں نہیں سجائی گئیں، اس لیے اکثر لوگوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے، اس لیے کوئی چمک دمک کا انتظام نہیں کیا گیا، کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو مسلمین اخوا، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جب فلسطین کے مسلمان عید الفطر کے اس مقدس موقع پر زخموں سے چور ہیں، تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ ہم عید کو اسی جوش و خروش سے مناتے، گرچہ ہم وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، لیکن ہم فلسطین کے دشمن کو بتانا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے 2 ارب مسلمان زمین اور آسمان گرچہ ایک بھی ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو فلسطینی مسلمانوں سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر!
اور فلسطین صرف اس لیے نہیں کہ آج وہاں ظلم ہو رہا ہے، نہیں، صرف اس لیے نہیں، فلسطین اس لیے بھی کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، فلسطین اس لیے بھی کیونکہ وہاں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی ہے، فلسطین اس لیے بھی کیونکہ محمد رسول اللہ وہاں سے معراج پر گئے ہیں، فلسطین اس لیے بھی کیونکہ ان کے محرابوں میں سیدنا ذکر علیہ السلام نے اللہ کی تلاوت کی ہے، ان کی آیات پڑھی ہیں، فلسطین اس لیے بھی کہ وہاں سیدنا داؤد علیہ السلام کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، وہاں سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیرات کروائی ہیں، فلسطین اس لیے بھی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد سب سے مقدس ترین جگہ ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، اس لیے بھی کیونکہ فلسطین مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، بعض حضرات سوچتے ہیں اور آج کل سوشل میڈیا کے گمراہ پروپیگنڈا کرنے والے بھی کہ فلسطین تباہ ہو گیا، ہم مانتے ہیں کہ 35,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں، عورتیں شہید ہوئی ہیں، بوڑھے شہید ہوئے ہیں، لیکن ذرا اس دشمن کی بھی تو بات کرو جو یہ کہتا تھا کہ سپر پاور میرے ساتھ ہے، جس کا یہ دعویٰ تھا کہ 24 گھنٹے میں دنیا میں کہیں کچھ بھی کر سکتا ہوں، جن کو اس بات کا غرور تھا کہ ہمارے علاقے میں مکھی کوئی آ نہیں سکتی، جو اس بات پر اتراتے تھے کہ دنیا کی سب سے اچھی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، آؤ آج 6 مہینے بعد دیکھو وہ دنیا سے امن کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح فلسطین کے مسلمانوں کو کہہ دو کہ جنگ بندی کر لیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی دنیا کے مسلمانوں نے بتا دیا کہ سپر پاور کچھ نہیں ہوتی، جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی کسی کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، میرا تیرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے۔ اسی لیے تو جو یہودی اتراتے تھے کہ ہمارے پاس تو سب سے اچھی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، پوچھو تو صحیح کیوں بڑے بڑے UN کے ذریعے کہتے ہیں کہ بار بار کہ اب امن ہو جانا چاہیے؟ یاد رکھو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1500 سال پہلے یہ بات رومیوں کو کہی تھی کہ جس طرح تم شراب کو عزیز سمجھتے ہو اس طرح ہم موت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو موت کا ڈر نہ ہو ان کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی ہے۔ اور جنہیں شوق ہے فلسطین کی زمین پر، جو یہ سمجھتے ہیں یہودی کہ امریکہ کی مدد کے ساتھ ہم ان کے بچے مار رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ بڑے بڑے دنیا کے اچھے بڑے بڑے لیڈر جو خاموش ہیں، یاد رکھو فتح اسلام کا مقدر ہے، فتح اسلام کا مقدر ہے۔ میدان بدر میں جب 313 تھے محمد رسول اللہ کے ساتھ، ہم نے اس وقت ابو جہل پر فتح حاصل کی، اور بدر سے لے کے آج بھی رملہ کے میدان تک، بدر سے خیبر تک، اور خیبر سے فلسطین تک، اور پھر بدر سے پوری دنیا تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا اور کبھی کسی ظالم کو اپنے اوپر برداشت نہیں کیا۔ تو آج عید الفطر کے موقع پر ہم سلام پیش کرنا چاہتے ہیں ان شہداء کو جنہوں نے شہادتیں تو دی ہیں، لیکن دنیا کی سپر پاور کو یہ بتایا کہ بیت المقدس کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے اور قیامت تک ہمارا رہے گا۔ کل بھی وہاں اذان اور نماز ہو رہی تھی، آج جبکہ 35,000 شہادتیں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھی عید الفطر کی نماز مسلمانوں نے بیت المقدس میں ادا کی ہے۔ تو یہ دنیا کو یہی پیغام کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، لیکن اگر ان کے اوپر ظلم ہو تو وہ ثابت قدم رہتے ہیں، وہاں سے فرار کی راہ اختیار نہیں کرتے ہیں۔
تو آج کے اس عید الفطر کے موقع پہ کہہ تو بہت سارے لوگ رہے ہیں کہ عید سادگی سے منائیں. رات میں نے ایک حضرت کا ویڈیو دیکھا تو بڑے تیار شیار ہو کے، سلوٹ ایک بھی نہیں کپڑوں پہ، پورے تیار شیار ہو کے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھو. جس کے اپنے حلیے سے ان کا درد نہ جھلکتا ہو وہ دوسروں کو یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ تم فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھو. آج ہم عید منا رہے ہیں لیکن دعا میں ان کو یاد کریں گے. ہم عید اس جوش و خروش سے نہیں منانے جا رہے، کہیں گھومنے نہیں جا رہے، کہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنے جا رہے کہ جس سے پتہ لگے کہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار ہے. ٹھیک ہے کہ ہم وہاں پیسے نہیں پہنچا سکتے، مدد نہیں پہنچا سکتے، لیکن ہماری غیرت زندہ ہے. مشہور واقعہ نا، ایک چڑیا پانی لے کے آگ بجھا رہی تھی بار بار اپنی چونچ میں، تو باقی لوگوں نے کہا، جانوروں نے، کہ جنگل میں یہ جو آگ لگی ہے تمہارے ایک قطرے سے یہ بجھ نہیں سکتی. تو اس چڑیا نے ایک تاریخی بات کہی تھی. اس نے کہا تھا مجھے بھی پتہ ہے کہ میرے اس قطرے سے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب میرا رب حساب کتاب کرے گا، جب وہ پوچھے گا کہ تم نے ظلم کے خلاف کیا کیا تھا، تو میں کم از کم ان لوگوں کے ساتھ رہوں گی جو یہ کہہ سکیں گے کہ ہم آگ بجھانے والے تھے، ان کے ساتھ نہیں جو کہیں گے کہ ہم کھڑا ہو کے صرف تماشا دیکھنے والوں کے اندر تھے. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے. وہاں کے ظالم یہود و نصارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر فتح مبین عطا فرمائے. الہ العالمین وہاں جو شہید ہوئے ان کی درجات کو بلند فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے، اور قیامت تک بیت المقدس کو اذان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے پسند فرمائے. میرے ساتھ مل کے فلسطین کے حق میں نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ کم از کم کچھ نہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں ان طاقتوں کو جو یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اسلام کے ایک حصے کو چھیڑا جائے گا تو دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی، تو آج مسلمان ان کو بتا رہے ہیں پوری دنیا میں. آپ یقین مانیں دنیا کا ہمارے لیے عزت کی یہی بڑی بات ہے کہ چائنا سے لے کے یو ایس اے تک، اور یو ایس اے سے لے کے افریقہ تک، اور پھر افریقہ سے لے کے ہمارے ملک تک، یہاں سے لے کے اسپین کی برف پوش پہاڑیوں تک، اور پھر وہاں سے لے کے پورے عرب تک، پوری دنیا میں 200 کروڑ لوگ آج اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے قائم کیے گئے اس رشتے کی وجہ سے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس رشتے کی وجہ سے فلسطین کے حق میں کھڑے ہیں. فلسطین کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل فلسطین کے لیے دھڑک رہا ہے. تو آئیے میرے ساتھ مل کے کھڑے ہو کے انشاءاللہ تعالی مائک سے نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ اٹھا کے جتنے بھی لوگ مسجد میں ہیں، باہر سڑکوں پر ہیں، سب لوگوں سے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد. یہود و نصارہ مردہ باد، یہودی سازش مردہ باد، یہودی حکومت مردہ باد، یہودی گنڈا گردی مردہ باد، یہودیوں کے حامی مردہ باد، یہودیت ظالم مردہ باد. نعرہ تکبیر. میرا تیرا رشتہ کیا؟ زور سے کہنا ہے لا الہ الا اللہ. میرا تیرا رشتہ کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟
زندہ باد فلسطین زندہ باد فلسطین زندہ باد یہودی گنڈے مرداباد یہودی گنڈے مرداباد نعرہ تکبیر تمام حضرات صفیں درست کر لیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں